بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی وہ ترجمہ ہو گیا تھا، جہاں پہنچے دھیان کریں۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑا جا پچھوں۔ واخرجہ عن عبد اللہ بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر خطاب عن نافع عن ابن عمر۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت، آپ نے فرمایا جو نماز پڑھے امام کے پیچھے کافی ہے اس کو قرات اس کی۔ عبد الرحمن بن عبداللہ مسعودی عن انس بن سیرین عن ابن عمر رضی اللہ عنہما انہ سئل عن القراءۃ خلف الامام قال تکفیک قراءۃ الامام۔ واخرج الطحاوی من طریق شعبہ عن عبداللہ بن دینار عن ابن عمر رضی اللہ عنہما۔ اتھو ثابت ہوا کہ جناب عبداللہ بن عمر فرماندے نے امام کی قرات تجھے کافی ہے۔ معارضہ کیا گیا اس کا اس کے ساتھ کہ روایت کیا اس کو عبد الرزاق نے عن ابن جریج عن الزہری عن سالم کہ جناب عبداللہ بن عمر کان ینصت للامام فیما جہر فیہ ولا یقرأ معہ۔ تو یہ جو بات ہے یہ دلالت کرتی ہے اس پر کہ آپ قرات کرتے تھے امام کے ساتھ اس میں کہ جہاں امام قرات آہستہ پڑھتا ہے۔ ادلو ہے، وضاحت کوئی نہیں ہے۔ جواب اس معارضے سے صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر خیر۔ جواب اس معارضے سے اولاً یہ ہے کہ ابن جریج جو روایت کرتے ہیں امام زہری سے، ابن جریج مدلس ہیں۔ وثانیاً دوسرا جواب یہ ہے کہ ہم نہیں تسلیم کرتے مفہوم مخالفت کو، کیونکہ یہاں سے تو یہ ہے کہ یہ دلالت کر رہے تھے، یہ تو مفہوم مخالفت ہے جی۔ ثالثاً یہ ہے کہ اگر تسلیم کیا جائے تو پسن معارض منطوق کا کسی ایک کے نزدیک، جو پیچھے آپ کا منطوق ہے کہ من صلی خلف الامام کفتہ قراتہ، وہ منطوق ہے، تو لہٰذا یہ جو اگلی بات سمجھ آ رہی ہے اس کا معارض نہیں بن سکتی۔ اور تحقیق اعتراف کیا اس کے ساتھ امام شافعی رحمہ اللہ نے بھی۔ رابعاً چوتھا جواب کہ ترجیح بے کثرت طرق ما اورد نہ ہو۔ پیچھے سا کنیاں سندہ نل کیا جو دوبارہ پھر پڑھا ہے، 3-4 سندہ نل جناب عبداللہ بن عمر کو روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ امام دی قرات کافی ہے، اور وہ قوت دیتا ہے وثوق کو، اور ترجیح پا جاتا ہے صدق کا پلڑا۔ پانچواں جواب بے جودت اسناد مالک، اور جڑی روایت کیتی ہے جی بے اسناد مالک نافع عن ابن عمر، حتیٰ کہ کہا گیا کہ یہی اجود الاسانید اور ارجع الاسانید افضل الاسانید ہے۔ ایک قول بھی ہے نا پڑھیا جے جی میں پڑھیو پلائی ہو عرشے۔ اور اسی طرح بے جودت اسناد او عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر، حتیٰ کہ ترجیح دیا ان کے بعد نے عبید اللہ کو مالک پر، اور فرمایا کہ عبید اللہ احفظ ہیں، ان کے اثبت ہیں، ان کے اکثر ہیں، ان کے عزل و روایت کے۔ چھٹا جواب یہ ہے کہ موقوف مؤید ہے ہمارا، یعاددہ مرفوعات ابن عمر کے جیسا کہ پہلے گزر گئے۔
پیچھے نے آپ کو جی نو مرفوع حدیث میں جناب عبداللہ بن عمر سے او پیچھے ومنہم عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما رویان مرفوعا و موقوفا او پیچھے فقد اخرج میں دوبارہ پیچھے پڑھ رہا فقد اخرجت دارقطنی فی سنن محمد بن فضل بن عطیہ نبی سالم ابن عبداللہ نبی ہے عبداللہ ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان لہ امام فقراءتہ لہ قراءۃ۔ تو چھٹا جواب کہ موقوف معید ہے ہمارا، معاون ہے اس کا مرفوعات جناب عبداللہ بن عمر کے جو پہلے گزر گئے ہیں۔ ساتواں جواب یہ ہے اگر سب کو تسلیم کر لیں تو جائز ہے کہ ہو جناب عبداللہ بن عمر قرات کرتے ہوئے امام کے پیچھے اس کے جواز کے اظہار کے لیے، اور آپ اس کو دیکھتے ہو مکروہ تنزیل، لہذا روایات آپس میں متطابق ہو گئیں، متعارض نہ رہیں، پس لوٹ آیا معال ہماری طرف نہ کہ کیونکہ قرات بھی کم از کم پیچھے مکروہ تنزیل تو ہوئی۔ علاوازیں اگر چلیں مسلک نسخ کا تو پھر بھی ترجیح دیتا ہے ہماری جانب کو، اس لیے کہ تروک اور اعدام قرات تروک اور اعدام یہ نسخ کو قبول نہیں کرتے جی، بعض نسخ کو قبول کرتے ہیں افعال، جیسا کہ گزر گیا باب رفع الیدین میں، اور اس لیے کہ کثیر افعال تھے مباح، پھر جیسا کہ گزر گیا فتح القدیر سے۔ وقد یعارض اور کبھی معارضہ کیا گیا اس روایت کے ساتھ کہ نکالا اس کو امام طحاوی نے من طریق مجاہد، کہ امام مجاہد فرماتے ہیں کہ سمیت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہ یقرأ خلف الامام فی صلاۃ الظہر من سورۃ، تے تو پتہ لگے عبداللہ بن عمر تے پیچھے پڑھ دے سن۔ واخرج ایضا عنہ یعنی عبداللہ بن عمر نا مجاہد وہ کہتے ہیں کہ صلیت مع ابن عمر الظہر والعصر فکان یقرأ ایشا بس تے آندھنے انہاں دا جواب بعض وجوہ مذکورہ جواب میں معارضہ اولا سے جاری ہیں یہاں بھی، اور پیچھے پڑھے نا ہن جواب وہ اس معارضے دا بھی جواب بندے نے، اور وہ جو کہا گیا ہے کہ بے شک رائے آپ کی تھی کہ کفایت القرات من الامام جہریہ اور سریہ میں، اور جواز ان کا سریہ میں نہ کہ تاکہ نامخل بسما ہو، ان قریب آئے گی وہ شے جو اس پر ہے، پس انتظار کر متفتشن تفتیش کرنے علاج کرنے۔ اچھا جی ہور روایت یہ تو جناب عبداللہ بن عمر کو سی، عبداللہ بن عمر کو ومنہم اور ان سے جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ اخرجہ ابن عدی فی الکامل عن اسماعیل بن عمر بن نجی عن الحسن حسن ابن صالح عن ہارون عبدی عنہ مرفوعا عن اسمراد ابو سعید خدری مرفوعا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ، اس تے سوال کیتا نے وَأَعَلَّهُ بائیں طور کے نہیں تابع ہوا اس پر اسماعیل کے کوئی ان اسماعیل ہے نا اور نال کو نہیں انہوں نے، اور وہ ضعیف ہیں، رد کیا ذیلی نے بائیں طور کے ان کے تابع ہوئے ہیں نضر بن عبداللہ، انہوں نے روایت کی تھی، اور دسن لگے نے دوسری سند اخرجہ طبرانی فی الاوسط ام محمد بن ابراہیم اصبہانی قال حدثنی ابی عن جدی عن النضر ابن عبداللہ عن الحسن ابن صالح، سمجھ آئیے او اسماعیل بن عمر دوتے الحسن بن صالح تے تھے کون نے، او نضر بن عبداللہ عن الحسن ابن صالح بے سند و متنن لائے ہیں اس کو لامائنی بنایا میں، بلے 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 وہ سانو پھیرا دینا اوکھا ہے کھڑا ہے
تو صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ اور حدیث بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ صحابہ پاک کو حدیثاں آ رہی ہیں، یہ جو حدیث ہے وَمِنْهُمْ أَنَسُ بْنُ مَالِكَ أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي كِتَابِ الضُّعَفَاءِ عن ابن سالم عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ۔ علت بیان کی اس کی ابن سالم کے ساتھ، وقال انہ یخالف الثقات، اور نہیں پسند مجھے روایت ان سے، پس کیسے احتجاج ہو گئے سے روایت کی گئی ان سے مجاہیل ضعفاء۔ میں کہتا ہوں کہ یہ جو ابن سالم ہے تقریب میں ان کی توثیق کی گئی ہے کہ یہ ثقہ ہیں، اور صحابی جن سے یہ روایت ہے ومنہم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخرج حدیثہ الدارقطنی فی سننہ۔ محمد بن عباد رازی عن اسماعیل ابراہیم تیمی عن سہیل بن ابی صالح عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعا نحوہ، ہوا پچھلی کہ قال رسول اللہ صلی اللہ، نحو دا مطلب ہوتا ہے بیان پچھلا متن، نال جڑا لکھا ہے تھوڑے کو رنگ رہتا ہے کہ کوئی نہیں ہے گا جی۔ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جی تھلے اور بھی کو آشا لگا ہے، یہ ہے نا سارا، اور تو کوئی نہیں۔ اچھا جی، اچھا نحوہ قال الدارقطنی متفرد ہے اس کے ساتھ محمد بن عباد رازی، اور وہ ضعیف ہے۔ میں کہتا ہوں بات تسلیم کرنے محمد بن عباد کے جرح کے ایک کتنی حدیثاں نے، چلو ضعیف ہی سے ضعاف کبھی کر دیے کرتا ہے بعض ان کا بعض کو، اور یہاں تو صحیح حدیثیں بھی ہیں حسن بھی ہیں، تو پس کیسے نہیں کبھی کریں گی ان کو ضعاف کو۔ اور ان میں سے حدیث جناب عبداللہ بن عباس کی اخرج حدیثہ دارقطنی من طریق عاصم ابن عبد العزیز المدنی عن عون ابن عبد اللہ ابن عتبہ عنہ مرفوعا، کہ حضرت ابن عباس سے کہ سونیا فرمایا کافی ہے تجھ کو تکفی کا قراءۃ الامام، خافت و جہرا، امام آہستہ پڑھے یا تینوں امام دی قرات کافی ہے۔ قال دارقطنی ابو موسیٰ اس میں جو راوی ہیں جی، قال دارقطنی قال ابو موسیٰ بکھرے قلت لأحمد فی حدیث ابن عباس ھذا فقال حدیث منکر، ثم قال الدارقطنی فی موضع آخر عاصم بن عبد العزیز لیس بالقوی، اور مرفوع کرنا اس کا وہم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں کہتا ہوں کہ بنایا ہے ان کو تقریب میں مرتبہ خامسہ میں اور طبقہ ثامنہ میں، لہذا ان کی حدیث مقبول ہے نہیں ہے، اور متروک الحدیث لیسا بمردود و متروک الحدیث، جیسا کہ حماد بن سلمہ ابن ابی سلیمان ان کی حدیثیں بھی مقبول ہیں۔ وبالجملہ طرق اس حدیث کے کثیرہ ہیں، قریب ہے یکاد و بہا، یہ کہ پہنچ جائیں کس کو، یا شہرت کو، اگرچہ ان کے بعض میں مقال ہے کن کے لیے۔ وقد جعل ابن حجر حدیث الشیخین من المتواتر وإن خالف الجمہور فقضا ما هو على شرطهما فتدبر۔ اچھا جی، او جڑی حدیث پاک پڑھی سی فتذاکرا، وہ آپس وچ انہاں دا بحث مباحثہ ہو گیا، ایک نے قرات کیتی پیچھے دوجا آکھے چپ کر سنیں، تے ورافع القضیۃ الیہ، یا تو وہ دونوں اپنا کیس لے کے سونیا کو آ گئے، یا سرکار نے خود سن لیا، تو سونیا کی جواب دیتا سی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ترجمہ پڑھ چکے کو نہیں آندا،
انہوں بھی دھیان رکھو نا، نال جوڑ بھی تو جڑے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سونے جڑا فرمایا تقریر و تصدیق و تائید لقول ناہی، جنہیں آکھے نا قرات نہیں کرنی، سونے ان دی تائید کیتی کہ من صلی خلف الامام فإن قرات الامام لہو شابس، خلف الامام مقتدی ہو اس کا، برابر ہے کہ اس کے پیچھے ہو یا اس کے ساتھ کھڑا ہو سجے پاسے۔ اچھا جی، قرات الامام ہے یعنی نہ پڑھے امام کے پیچھے، کیوں؟ فإن قرات الامام الآخر ہی، سنیں اے فإن جڑا ہے نا اے دلیل ہی پس قائم کی گئی ہے۔ ہوں ویکھو دونوں پچھوں ایک اور حدیث ویکھو، من صلی، من موصولہ متضمن معنی شرط ہوندا، واجو کوئی تو بولو جا، متضمن معنی شرط ہوتا ہے، تو اب اس کی آگے جزا ہوتی ہے۔ تو جڑا سونے فرمایا نا من صلی خلف الامام، ان دی جڑی دلیل دیتی ہے وہ اس دا جزا بھی ہے، کی ہے او فإنہ۔ ہن ویکھو دروں، پس قائم کی گئی علت مقام جزا کے، مقام اللہ۔ اور سنیں یہ جو علت نے دلیل نہیں دی سرکار نے، فإنہ وہ علت دلیل کیوں؟ پس قائم کی گیا دلیل علت مقام جزا کے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان میں من کان عدوا لجبریل آگے فإنہ نزل، اے دلیل بھی ہے تے قائم جزا بھی ہے۔ اب من کانا من موصولہ ہے نا، کچھ تو فی آئی پی پڑھنو، من کانا عدو لجبریل یار، من کانا عدو لجبریل فإنہ نزلہ، جی آ جڑا فإنہ نزلہ دلیل بھی تے نالے جزا بھی ہے جی۔ کھپا صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر خیر۔ تے وفی روایت، ہن اگلی روایت شروع ہو گئی ہے۔ قال جابر قرأ رجل خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنہاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال جابر، یہ روایت ہے محمد بن فضل کی اور سلیم بن مسلم کی، دونوں نے کہا، یہ شاگرد ہیں، دونوں نے کہا کہ حدثنا ابو حنیفہ بہی، اور اپنی سند جڑی پیچھے پڑھی ہے ان جابر، حضرت جابر تک، اور اس کے آخر میں فنہا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذالک، اور روایت کی ہے مکی بن ابراہیم نے عن ابی حنیفہ اسی سند کے ساتھ عن جابر، اتھے اے لفظ نے فرماندے نے کہ ان صرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار فارغ ہوئے ظہر کی نماز سے، یا تو سونے فرمایا کون ہے جس نے پڑھا تم میں سے سبح اسم ربک الاعلی، قوم چپ رہی ہے تاکہ سرکار نے سوال کیا ایسے کئی بار۔ ایک رجل نے عرض کی قوم سے، میں ہوں جی یا رسول اللہ، فرمایا دیکھ رہا تھا میں تجھ کو کہ تو منازعت کر رہا ہے مجھ سے یا مخالجت کر رہا ہے مجھ سے قرآن کے بارے میں۔ ھذا آخر الروایات فی لفظ ھذا المسند، یعنی اس مسند کے اندر یہ آخری روایت ہے جس میں یہ لفظ ہیں جی، سمجھ گئے ہیں جی۔ اور یہ روایت عن جابر جڑی ہن پڑھی ہے سریہ ہے، ناصا ہے، نص ہے اس پر کہ نہی عن القراءۃ خلف الامام، یہ تحقیق صادر ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے۔ اتھے سمجھ آیا کہ نہیں؟ بس سونے خود منع کیتا ہے کہ یہ خود حدیث آئی کہ کوئی نہیں، سونے خود منع کیتا بھئی کنے پڑھیا تواڈے وچوں مخالجت کر لے میرے نال، پس بہرحال یہ کہ حمل کیا جائے، پس یا یہ کہ حمل کیا جائے گا کس پر، تو پس فاسد ہو جائے گی اس کے ساتھ نماز جڑا پیچھے پڑے گا، جیسا کہ وہ روایت مرجوحہ ہے، یہ بھی قول ہے وے، یا حمل کیا جائے گا کراہت تحریم پر نظر کرتے ہوئے ادلہ کے تعارض کی طرف، جیسا کہ وہ
عین ہے نا مرجع بھی ہے تو ہاں ٹھیک ہے، جیسا کہ وہ اس کراہت کا مرجع ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہی ظاہر و روایہ کے سے کہ پیچھے قرات پڑھنی مکروہ تحریمی ہے، بلکہ وہ مسلک ہے ہمارے اصحاب ثلاثہ کا، نہیں خلاف اس میں امام محمد رحمہ اللہ کے لیے بھی، جیسا کہ ہم ان قریب اس کو ذکر کریں گے، اور نہیں قال حمل کرنا تو کم از کم درجہ تو مکروہ تنزیہ ہے ہی نا پیچھے قرات کرنی۔ جی اچھا جی، ہن سنو مسئلہ تبصرہ بابے رندا دا دھیان کرے جی۔ یہ ہن جڑی قرات سونے منع کیتی ہے، با کیڑی شے وے ہو قرات شامل ہے فاتحہ کو بھی، اور لہٰذا پس مکروہ ہے کل اس کا، اور نہیں حاجت تخصیص کی طرف اس حدیث کے ساتھ بھی، اس حدیث نو خاص کرنا بھی ان دے وچ مراد ہے بھی فاتحہ شریف تو سوا مراد ہے، اے جڑا فاتحہ شریف تو سوا امام دی قرات مقتدی دی قرات ہے، بے فاتحہ امام دی مقتدی دی فاتحہ نہیں ہے گی، یہ تخصیص بھی دی حاجت کندے وچ فی قول تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فقرؤوا ما تیسر من القرآن، جی ایک تے دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، ان دی حاجت کیوں نہیں، اے تخصیص دی حاجت اس لیے کہ مقتدی بنایا گیا ہے قاری حکمن بقرات الامام، ایک یا ہم کہتے ہیں کہ مخصص نہیں ہے کون، یہ جو خبر واحد ہے نا یہ مخصص نہیں بن سکتی، تاکہ لازم آ جائے اس کے ساتھ زیادتی کس پر، بلکہ قولہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگلا قول امتحان کرے جے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، تو دو امر نے، ایک فَاسْتَمِعُوا لَهُ تے دھیان کرے جے، ایک بلکہ جڑا نا اے جڑا ان دے وچ ان دی تخصیص ہو جائے گی، فاتحہ وچوں کڈاں گے تے جی، حالانکہ تھے کہ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے تو سنو تے چپ رہو، تے ان دے وچ اے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب دی حدیث نال کریے تخصیص تے ٹھیک نہیں، یا ہم کہتے ہیں سنیا جے کہ وہ شخص جو پانے مدرک ہے رکوع میں مخصوص ہے سے بالاجماع، حدیث ہے نا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اے جڑی حدیث ہے ان دے وچوں ساریاں دے نزدیک جن نے پہلی رکعت وچ امام نو رکوع وچ پا لیا ہے نا، ان دی فاتحہ جڑا نا جی ہو گئی ہے، ان دی فاتحہ، تو ہن اے ویکھو جڑا مدرک پھر رکوع ہے یہ اس حدیث سے خاص کیا گیا بالاجماع، تو پس خاص کیا جائے گا اس کے بعد مقتدی کو بھی لہذا مقتدی بھی خاص ہے، لا صلاۃ وچ مقتدی داخل نہیں ہے گا، اے مقتدی تو سوائے، اے حکم امام دا ہے تے منفرد دا ہے، اے حکم منفرد ہے، نہیں سمجھ آئی بھائی جی میں مدرک اس حدیث چوں نکل گیا ہے نا، شفافے دے نزدیک بھی پہلی رکعت رکوع وچ مل جائے تو فاتحہ دی ہو گئی ہے، حالانکہ پڑھی کوئی نہیں، پڑھے بغیر ہو گئی تو اسی آنے پھر مقتدی دی بھی ہو گئی ہے، انہوں بھی خاص کریں گے جی، اس لیے کہ اب یہ حدیث عام مخصوص الباز ہو گئی ہے تو پھر اس سے مزید نکل سکتے ہیں۔ وَمِنْ هَذِهِ الرِّوَایَةِ، اس روایت سے باطل ہو گیا توہم اس کا جس نے وہم کیا ہے کہ نہا یہ صحیح نہیں ہے، ان نہیا غیر صحیح، اور نہیں جڑی وہ بھی سونے کو نہ ہی صحیح نہیں کندی قرات بنا کرو امام دے پیچھے بھی سونے کو صحیح ثابت ہی نہیں جی، اور نہیں ثابت حضرت رسالت سے، حالانکہ پچھوڑ ثابت کر کے ہیں جی، اور نہ ہی کسی ایک سے صحابہ پاک سے اخبار صحیحہ میں، بلکہ ثابت ہے صرف کفایت، بے قرات کافی ہے، بے منع کو نہیں ثابت، تو منع تو بچا گیا کہ جی، اور یہ بات انہوں نے کہا کہ یہ جو کفایت ہے نہیں تقاضا کرتی کس کا، لہذا بھی پیچھے قرات کرنی منع ہوگی۔ میرے نزدیک قول بالکفایت اگر منع نہ بھی ہوئے نا تو جڑا سونا فرمایا بھی قرات کافی ہے، یہ جڑا قول بالکفایت ہے بھی لوٹتا ہے آخر کار کدھر،
بے جیڑی انہوں پیسے دیتے ہیں تین دونوں کافی ہے تو مطلب کہ تو اور نہ مانگ بھی ہے. اس گل سمجھ آتی کہ نہیں؟ سونے فرمائے امام کی قرات کافی ہے تو مطلب کی ہے بھی تو قرات نہ کر. اس کا بھی مال کیا نکلتا ہے؟ منع عن القرات ہے. بعد ملانے مقدمات سیاح صادقہ ظاہرہ کے اور وہی بہوا مرجعہ علی ما ساذکر فی ما سیاتی. ہونے تھوڑا جا گیا آ رہا ذکر اس دا. اچھا جی اگلی روایت وفی روا اور روایت دیکھو قال صلی بالناس نظر آ رہی ہے اور متن روایت ہوئی ہے حضرت جابر کو پیچھے سند امام صاحب دی کہ صلی سونے نماز پڑھائی لوگاں نو فقارا رجل خلفہ فلما قضى الصلاة قال ایکم قرأ خلفی ثلاث مرات فقال رجل انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال من صلی خلف الامام فإن قراءة الامام له قراءة وفی روایت. شاید کہ یہ روایت یونس بن بکیر کی اور علی بن یزید صدائی کی اور مروان بن شجاع کی اتنے اگے راوی نے کن کو انل امام امام صاحب کو، لیکن اس میں کہ روایت کیا میں نے اس کو عقود سے زیادہ الفاظ ہیں اس قدر پر کیڑے ہا قضا انجے کہ صلی بھی خود کہہ میں جڑے اس دوجے اس کے پڑھیا بھی لفظ نے کہ سونے نماز پڑھے بے اصحابی کیڑی الظہرا ول تے فلم من صارفا اس وقت سونے فرمایا من قارا کس نے قرات کیا میرے پیچھے سبح اسم ربک الاعلی کی، پس نہ بولا کوئی بھی، پس سرکار نے یہ کلمہ 3 بار دہرایا کہ رجل نے عرض کیا نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ دیکھا میں نے تجھ کو تو خالجنی او تنازعنی القرآن، فرمایا وہ جو نماز پڑھے تم میں سے امام کے پیچھے پس اس کی قرات امام کی اس کے لیے ثلاث مرات 3 مرتبہ سونیا فرمایا. تاکید ہے اور تشدید ہے رکنے پر اس فعل سے 3 مرتبہ سونیا فرمایا. کس قرات کی تھی؟ یہ تاکید نہیں ہے کہ اس فعل کو رک جاؤ جی. آنا اے ان القاری یا قاری میں ہوں بے مبتدا خبر محذوف ہے یا خبر تے مبتدا القاری محذوف تر کے جملہ بنایا ہے بے ان القاری یا القاری آنا بلا تھی بے. اچھا جی او من صلی یہ قول آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کنایا ہے آپ کے منع کرنے سے. کس سے؟ کیوں سنیا جی کیونکہ اگر جائز ہوتی قرات کیونکہ لو کانا جائزن تو پھر نہیں ہے سوال کے لیے قاری سے اور جواب اس نمت کے ساتھ کہ جس کا امام اس کی قرات ہے پھر اس کا کوئی معنی نہیں بنتا جی. یا یلکوگو بھی انہیں قرات کی تھی سونا فرما کنے پڑھے فرمایا جن امام ہو بھی ان دی قرات امام دی قرات مقتدی دی قرات. یہ تو سمجھ نہیں آ رہی گل کہ سونے کی کر رہے ہیں قرات کو منع فرما رہے ہیں کیونکہ اگر قرات جائز مباح ہوتی تو پھر نہ یہ سوال کرنا کار کس نے پڑھے ہے تو پھر جواب اس طرح دینا کیڑا کہ جس کا امام اس کی قرات اس کی ہے اس کا پھر کوئی معنی نہیں بنتا. اور اس قول میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ امام کی قرات کی کفایت مقتدی کے لیے لوٹتی ہے کدھر الا من القرات او پیچھا کیسی کہ میں ساز کرو آندھ نے پس تحقیق پورا کر دیا میں نے وہ جو وعدہ کیا تھا اشیاء سابقہ میں بیکے جا کے دساں گا میں مطلب کیے جی. اور یہ اس لیے کہ یہ قول سری مفہوم الکفایہ ہے اور بظاہر تو اس کا جو سری مفہوم ہے کیا ہے کہ اس کو قرات کافی ہے کیا ہے اور مراد اس کے ساتھ اس کا لازمی معنی ہے اور وہ کیا ہے مقصد یہی ہے نا. اس لیے کہ یہ نکلا ہے جواب کی جگہ میں سوال اول سے جو شروع کیا گیا تھا بے قول ایکم کیوں کون دا جواب ہے کہ تو پس سمجھ لیا گیا اس کے ساتھ کیا اس لیے کہ منع لازم ہے کس کے لیے اور ان قریب وفا کریں گے ہم اس وعدے کی کلام مستقبل میں بھی اتھے بھی دساں گے پھر جا کی یہ گل جی. اور اشارہ کیا گیا اس قول کے ساتھ بھی اس بات کی طرف کہ منع کہ کنایا کیا گیا منع سے کس کے ساتھ اور کفاتو
اور تعبیر کی گئی اس کے ساتھ یہ معلل ہے بے مطلق کون المقتدی، جیڑا بھی امام دے پیچھے ہوئے، کیونکہ مقتدی دی گل ہے، کیونکہ قانون ہے، کیونکہ حکم مشتقی پر، اور وہ جو مشتقی کے معنی میں ہے وہ معلل بے مبدا ہی ہوتا ہے، اس کی علت اس کا مبدا اشتقاق ہوتا ہے جی۔ پس صلاۃ خلف الامام یہ علت ہے کس کی؟ اور منع کی، لہذا جس جگہ بھی پائی جائے گی یہ علت مطلقہ، علت جو مطلقہ ہے کس سے؟ تو ثابت ہو جائے گا حکم جہریہ نماز ہو یا پس نہیں مختص ہوگا حکم یہ کس کے ساتھ؟ جیسا کہ دیکھا ہے اس کو امام مالک انہوں نے فرمایا بھی یہ منع جڑا جہریہ وچ باقیاں وچ کوئی نہیں۔ اچھا جی، اور فی روایت قال انصرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلاۃ الظہر یا بالعصر، نظر آ رہی؟ فقال من قرأ منکم سبح اسم ربک الاعلی فسکت القوم حتی سأل عن ذلک مرارا فقال رجل من القوم انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لقد رأیتک تنازعنی، وہ آگے ساری حدیث وہ اگلے صفحے جا کے کافی ساری او تو خالجن القرآن سمجھ آئی ہوں، اے شابہ سے تیان وہ اور ویکو فی روایت، یہ روایت ہے مکی بن ابراہیم کی امام صاحب سے، ان صرف النبی تیان کریں جب ان روایات کی امثال میں آج جڑی ساریاں پڑھیاں جے نا ان کی امثال میں آندے نا چند مسئلے سمجھ آئے، امور ہیں ان روایات کی امثال میں چند امور، منہا ان میں سے عدم اختصاص ہے کس کے ساتھ؟ ان میں جاہریہ دا کوئی ذکر نہیں بلکہ زور اثر دا ذکر ہوتا ہے یار خدا دے بندے ہو، اور نہیں ہے معاملہ بمطابق اس کے قضام کیا اس کا امام مالک رحمہ اللہ نے، یعنی اختصاص قرات کے منع کا کس کے ساتھ ہے، اور ضام کیا ملا علی قاری صاحب نے بنا کرتے ہوئے اس پر جو ذکر کیا انہوں نے اس کو فقہ میں من روایت استحبا بے مستحب قرات سریہ میں روایت کرتے ہیں کیسے کہ انہا ھذا قول محمد ایزن، یہ ملا علی قاری صاحب فرمایا اس اندی شرح وچ ملا علی قاری صاحب گل فرمائی ہے، لیکن مولانا اسمبلی صاحب فرماندے نے نہیں ہے یہ ضام بے ثواب، یہ جو ملا علی قاری صاحب کا ضام ہے نا کہ یہ امام محمد صاحب کا بھی انہا ھذا قول محمد، یہ ضام یہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ ابن حمام رحمہ اللہ نے تحقیق تکذیب کی ہے اس وہم کی، ملا علی قاری صاحب بات جو ہے نا انہوں نے اپنی کتاب وچ کہا کہ جنہیں نسبت کی تھی کہ امام محمد صاحب کا یہ قول ہے انہوں نے غلطی لگی ہے جی، سنیں ہی، اور بنایا ابن حمام نے اس کو مفتری افتراء کرنے والا کن کے خلاف ہے؟ اور اس لیے کہ کلام ان کی موطا میں اور کتاب الاسار میں، کتاب الاسار پر ہی پڑھی اے موطا ہوں آپ فرما رہے ہیں جی سری ہے کس میت میں قرات خلف الامام مطلقاً، لیکن اگر تسلیم بھی کر لیا جائے تو وہ ایک روایت ہے امام محمد صاحب کے، نہ آپ کا قول ہے نہ اندہ ہو ہے، اس لیے کہ اگر تسلیم کیا جائے تو پھر نہیں ہوگا موافق کس کے مذہب کے، من وجوہ القرات فی السریات یقال وبہ قال مالک، اور مسئلہ ومنہا انہو صلی اللہ علیہ وسلم سونیا نے سوال فرمایا ہے محددن و موبخن زاجرن علی القرات، فرمایا کس نے قرات کیا میرے پیچھے 3 مرتبہ سونے، فرمایا توبیخ فرمائیے حتیٰ کہ ساکت ہوگی قوم آپ کے سوال کے بعد، مرارن نظرن و طموحن منہم الی تغیر وجہہ اور شدت لہجت فی السؤال، تو لہٰذا اے جڑا سونے نے اس طرح بھی اتنا ڈر تو چپ کر گئے نا، ڈر تو لہٰذا بھی سونے دا سوال دس دے کہ پس یہ امر محتم بشان ہے، محتم بشان شناعتہا و فضاعتہا، کہ بھی یہ کام ٹھیک نہیں کیتا پس نہیں اکالے سے کہ حمل کریں کس پر، کم از کم کراہتے تحریم تو ہونی چاہیے تھی، پیچھے کراہت سونے جو منع فرمایا پوچھا بھی کس کام کیتا ہے جی، سمجھے ہی
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور دھیان کیف لا کیسے نہیں ہو سکتا یہ کام، ذرا دھیان کریں جی کہ بھئی یہ جڑا نا بھی کہ بھئی پیچھے بھی قرات بالکل منع ہونی چاہیے تھی، مکروہ تحریمی ہونی چاہیے تھی. کیف لا کیسے نہیں ہو سکتا، حالانکہ یہ قرات کرنا خلاف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول. کس کے؟ بس چپ رہو. اور قول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب امام قرات کرے تو. اور بھی وہ پیدا کرتا ہے، پیچھوں قرات کرنا پیدا کرتا ہے جھگڑے کو. اور جیسا کہ نطق کیا اس کے ساتھ آپ جیسا کہ ناطق اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیڑا سونے فرمایا تنازعنی و تخالجنی القرآن، تے جھگڑا پیدا ہوندا ہے جی. تیسرا مسئلہ ومنہا کہ قرات سرن بھی موجب للمنا. اچھا سوال ہے کہ ایسا قرات کرے پھر کی جھگڑا ہے؟ ان کا جواب کہ قرات سرن بھی موجب للمنازعت والمخالجت ہوتی ہے. وَإِنْ كَانَتْ اگرچہ ہوں امام کی قرات اور مقتدی دونوں کی قراتیں اگرچہ کیا ہوں تو سنیں پھر بھی مخالجت ہوتی ہے. اور نہیں ہے یہ مخالجت والی بات مختص کس کے ساتھ، جیسا کہ ظام کیا اس کا بعض نے فی قولی تعالیٰ انہاں کہ جی قرآن پاک جی فاستمیعوا تو فاستمیعوا تو تاں جو سنو تو سننا تاں جو جاہر ہوگے کہ جاہر کو نہیں سننی کیڑی شے ہے جی. انہیں جاکھے جی کہ فی قولی تعالیٰ فاستمیعوا لہ، انہوں نے کہا کہ مخل بالاستماع و قرات بولو جیسا کہ سک گئے. وَمِنْهَا ہونا یہاں سے ظاہر ہو گیا سکوت اس کا کہ قول کیا اس کا ملا علی قاری صاحب نے فی قولی تخالجنی میں، کہ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ قرات تھی سرکار کی جہرن. بھی ملا علی قاری صاحب یہ گل کر گئے بھی سرکار دی قرات جاری سی تاں فرمایا جی کیف لا کیسے حل بلا دلیل علی ھذا، اس پر تو کوئی دلیل نہیں کہ وہ قرات سی کیڑی سی ہو جاہریہ سی، بلکہ قراتان سریاتان ایزن اذا کان ہناکا بھی سریہ قراتیں ہوں تب بھی جب امام تے مقتدی قریب ہون تے ہناکا قرب و نحو من سماعن تو ہوتا ہے ان کے درمیان تمانع اور تزاحم. اسی وجہ سے تو بعض صحابہ پاک نے سنی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات اور بعض صورتوں کی قرات نماز سریہ میں جڑی انہوں آیتاں دسیاں نے جی. اور قرات بالمخافتت کبھی سن لیتا اس کو وہ جو قریب ہوتا ہے امام کے جو اور جو اس کے ان قسم دو ہی جماعت قرار دو ہی بندے نے تو بھی نال کھلو کے پڑھ رہا تو بھی پڑھ رہا ایسا آپ گل ٹکرانی کہ کوئی نہیں اے گل جی. اچھا جی ملا علی قاری صاحب گرفت چائے کھڑے جی وعلم جان اس بات کو کہ ملا علی جی شرح کی تھی نا مسندی اوتھے پہ گل کر دینے ساری اسے مسندی شرح کی تھی ملا علی قاری صاحب مسند امام اعظم پڑھ دے پہ کوئی کڑی شاہ پڑھ دے پہ وہی پڑھ دے پہ ان دی شرح ملا علی قاری صاحب کی تھی پہ جان اس بات کو کہ ملا علی قاری حنفی ہیں حال ان کا عجیب جداً ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ حال ان کا عجیب جداً ہے. دو وارد کرتے ہیں اور نقل کرتے ہیں روایات موافقہ بھی اور رتباً بھی یابساً بھی صحیح بھی ضعیف بھی اور پھر احادیث کی تنقید نہیں کرتے ان کے درمیان امتیاز نہیں کرتے اور نہیں اٹھاتے تدافع کو اور نہیں حمل کرتے ان کو محاملے اور نہ اپنے مذہب کے اور نہ اپنے غیر کے مذہب پر باوجود سخت ہونے ان کے مذہب پس نے لائے ہیں یہاں اس شرح وچ لائے ہیں یہاں روایت اولا کے ساتھ جڑی پڑھی پیچھے اولا کے ساتھ روایت ابن حبان ان انس فی قرات الفاتحہ خلف الامام اور منع وہ بھی لائے ہیں اور منع فاتحہ کے پڑھنے سے اور روایت ابو داود کی جناب عبادہ سے مثل اس کے اور روایت احمد کی اور عبد بن حمید کی ابن ابی لیلہ ابن ماجہ کی قسم فاتحہ کے پڑھنے میں سرن اور روایت جناب ابو ہریرہ کی فاتحہ کی قرات میں امام کے سکتات میں جو فاتحہ پڑھے
اور روایت امام ترمذی اور ابو داود کی جناب عبادہ رضی اللہ عنہ سے فاتحہ کے وجوب میں امام کے پیچھے کس میں یہ ساریاں نقل کر کے نا اند نے اور نے جواب دیا ولم یجب بعد ھذا الاراد بشیء کو جواب کو نہیں دیتا تے چپ کر گئے نے اس سے تلک گل کرنی چاہیے سی اور مار روایت الاخیرہ روایت اخیرہ کے ساتھ روایت امام حاکم کی عن عبادہ فی وجوب قراءۃ الفاتحہ خلف الامام ایضاً فلعلہ شاید کہ سمجھا انہوں نے کہ یہ روایات مؤید ہے اس کے ساتھ کہ روایت کیا اس کو ان ھذہ الکتب حتیٰ کہ نہیں کیا لم یجب نہیں جواب دیا ایسے کسی شے کے ساتھ ھذا عجیب عن مثلہ آندے نا سی لنگوٹا کسن لگے اور جواب دینے نا ساریاں تنتبیہ سٹ کر کے رکھ دینے جی ونحن نشمر الذیل نشمر الذیل ہندے للجواب عنہ من قبل الحنفیہ فیما سیاتی نے ساریاں روایتاں دا بھی جواب دینے ہیں جی اچھا اور سونے فرمایا لقد رأیتو کا کی فرمایا ہم دھیان کریں جب یعنی پایا میں نے تجھ کو منازعن کی تے مجازبن لی فی القرآن کہ میرے کو تو قرآن کھس رہے ہیں جی اور مخالجن یعنی مخالطن لی میرے تقرات خلط ملط کر رہے ہیں تو سنیں جی اس لیے کہ صوت اگرچہ خفی ضعیف خفیجن ہو کل حمس پھر بھی جو عارض و آخرا ولو کذالکا اور اگر ہو اسی طرح تو پھر واجب ہوتا ہے کیا مطلق کیوں لامتناع ھذا اللازم الممنوع کیونکہ بوجہ ممتنع ہونے اس لازم کے بھی اے مخالطت کرنی کوئی نہیں اے ممنوع ہے اور لازم کا بطلان مستلزم ہوتا ہے لہذا باطل ہوگی قرات جو کہ ملزومہ ہے اس کے لازم کے اور وہ لازم کیا ہے وہ منازعت مجازبت ہے ہر نماز میں جہریہ ہو یا او مڈو شڈو مسئلہ او مڈو شڈو پھر عام ہے حکم کیا ہے ولو لم یوجد اگرچہ نہ پائی جائے علت حقیقیہ تو حکم عام جے علت حقیقیہ نہ بھی ہوئے نا سما نہ بھی ہوئے تامی کرا حکم عام ہے کہ چپ کرنا ہے کی کرنا ہے اس اتنے لیاؤن لگے جے مثالہ متفق لے ہن دھیان کرے جے ہن ویکھیا جے جیسا کہ قرات کے منع میں مانعین کے نزدیک قرات کے لیے جہریہ میں جب کہ ہو مقتدی بعید نہ سن رہا ہو امام کی قرات کو جڑے آندے نا جہریہ نماز وچ قرات نہیں کرنی سریہ وچ کرنی وہ ایک گل آندے نے کہ جہری وچ بندہ اینا دور توڑے نہیں سن رہا تاں بھی قرات نہ کرے تا حالانکہ تے سماعت کوئی نہیں ہے گا جی سمجھ آئی جی دوسری مثال جیسا کہ چپ کرنا خطبے میں جب کہ بعید و خطیب سے اس حیثیت سے کہ نہ سنے تو سارے آندے نے چپ کر کے پاویں آواز آوے تو پاویں کی کرو ایتھے کیوں چپ کرو آواز بھی کون نہیں آ رہی اور جیسا کہ سفر کی رخصت جب کہ نہ ہو اس کے لیے مشقت سفر میں جیسا کہ سفر سلاطین اور عمراء کا اج کل سفر مسلیاں دا ایسی گڈی وچ یہ تو کسی زمانے کی گل سی نا سلاطین تے عمراء کا اج کل سارے دا سفر ایسی گڈیاں اور جیسا کہ عدت ہن اے جڑا ہے نا کوئی تکلیف تو کونی سفر پھر بھی قصر کرنی کہ نہیں کرنی اور مثال جیسا کہ عدت دھیان کرے جے جب کہ طلاق دے دی اس نے بیوی کو سفر میں بندہ گیا انگلینڈ 3 سال ہو گئے نے تے بیوی کارے تو انہیں کی کیتی انہوں اور تھا وہ مفارق اس سے سنینا کنے سال ہو گئے نے دور ہاتھ بھی نہیں لایا انہوں سنے ہی پس بے شک رحم کے برات کا توہم یہاں مدفوع ہے ایتھے اے وام کو نہیں ہے گا کہ بھی اندر رحم جڑا بچے نال مشغول ہے وہ 5 سال ہو گئے اتنے تھکے کھانا پھرتا تے بیوی ہاتھی کون سلایا سوائے فون تو جی مثال طور تے لیکن پھر بھی ہے کہ کوئی نہیں ہے گی حالانکہ عدت ہوں بھی رحم جڑا وہ فارغ ہے یا مشغول ہے تے جڑا مڑ بھی جی 5 سال دور ہے تے کہڑا وام ہے جی
الا غیر ذالک من الامثلۃ الکثیرۃ تے سارے مندے ہو جی لو جی مڈو چھڈو ہن گل شروع ہو جے او گل ہن میدان چ وڑو ہے کدے میدان چ وڑن لگی جے اے علم جان اس بات کو کہ قرات خلف الامام کا مسئلہ کیڑا مختلف فیہا ہے بین الصحابۃ والتابعین والائمۃ المجتہدین والمسالک المعتد بہا. یہاں تین مذہب ہیں. اس میں نمبر 1 اول حنفیہ دا یہ کہ نہ قرات کرے مولوی عثمان امام کے پیچھے، نہ ان نمازوں میں جے کہ امام جاہر کرے، نہ ان نمازوں میں کہ نماز امام بے اصرار کرے. یہ قول امام ابو حنیفہ اور آپ کے صحاب رضی اللہ عنہم کا. اسی کے ساتھ قول کیا ہے پہلوں امام صاحب تو بعد نہیں صاحب قول کیا، اسی کے ساتھ قول کیا حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت زید بن ثابت، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عبداللہ بن مسعود بامطابق اس کے جو ارجح ہے روایت میں عنہما جناب عمر جناب عبداللہ بن مسعود سے، اور سفیان ثوری، سفیان بن عیینہ، ابن ابی لیلہ، حسن بن صالح بن حجج، ابراہیم نخعی اور عبداللہ بن مسعود کے سارے شاگرد وغیرہ مشاہیر صحابہ اور تابعین سے. ان سارا دے یہ قول ہے کہ امام پاویں قرات کرے اچھی تو پاویں کرے پیچھے قرات کوئی نہیں. وقال العینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تحقیق روایت کیا گیا قرات کا منع 80 نفر سے کبار صحابہ پاک سے. ان میں سے حضرت علی المرتضیٰ ہیں اور عبادلہ ثلاثہ ہیں، اور ان کے سب کے نام محدثین کے نزدیک موجود ہیں. حدیث کی کتابیں جو سارے دے نام موجود نے. بعض نے کہا ہے تجاوز کر گیا عدد ان صحابہ کا جنہوں نے فتویٰ دیا تھا اس زمانے میں. کس سے تجاوز کر گیا؟ 80 سے بھی. تو پس ہو گیا اتفاق ان کا، اجماع نہیں لیکن بمنزل اجماع. ہن سنیا جب کلندرو. اور ذکر کیا شیخ امام عبداللہ بن یعقوب سبزمونی نے کتاب کشف الاسرار میں، بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے ذکر کیتا عن عبداللہ ابن زید ابن اسلم عن ابی ہے. ابھی یہ کون نے؟ عبداللہ بن عمر. عبداللہ بن زید بن اسلم کن دے بیٹے نے؟ جناب عبداللہ بن عمر دے جی. عن ابی ہے کہ جناب عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ عشرہ من اصحاب رسول صلی اللہ 10 صحابہ پاک سرکار کے منع کرتے تھے کہ سے اشد النہی، سختی نال. وہ کیڑے نے 10؟ ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص. یہ تو سارے اشرا مشرا بچوں نے. اگلے عبداللہ بن مسعود، زید بن ثابت، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ. اچھا جی آندے نے کہ اے جڑا ذکر کیتا ہے امام شیخ امام عبداللہ بن یعقوب سبزمونی نے کتاب کشف الاسرار وچ اینے صحابہ نے آندے نے کہ اور مطالبہ ان اقوال کی اسناد کا محدث موثوق کے ذکر کے بعد یہ غیر ضروری ہوتا ہے. جی یہ کیا ہے؟ غیر ضروری ہے. کیفا کیسے؟ حالانکہ تحقیق فرمایا پیچھے پڑھ چکے، علامہ نہیں فرمایا ان کے اسامی محدثین کے نزدیک موجود ہیں کہ کیڑے کیڑے صحابہ پاک جڑے اس گل فرماندے سن قرات نہیں کرنی. پس عدم اطلاع ان پر لقصور النظر والعبور وقلت الاستقصار والاستقراء والفحص الموفور. بھی اگر کسی نے نہیں لبے تو اپنا قصور ہے، ورنہ ساری سنداں موجود نے جی. اچھا جی وہ سمجھے ہی یہ پہلا مذہب آ گیا حنفیاں دا کہ بالکل قرات نہیں کرنی، نہ فاتحہ تے نہ فاتحہ دا. اور ثانی یہ کہ قرات کرے امام کے پیچھے ما اسرہ میں، اور نہ قرات کرے زور اثر قرات کرے فجر مغرب عشاء
وہو قول مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی کے ساتھ قول کیا جناب سعید بن مسیب، عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود، سالم بن عبداللہ بن عمر، امام زہری و قتادہ ابن مبارک و احمد و اسحاق و تبری تے غیرہ، مگر یہ کہ امام احمد نے فرمایا ہے کہ اگر سنے جاہریہ میں تو نہ قرات کرے، اور اگر جاہریہ میں نہ سنے دور کھلوتا ہوتا بھی قرات کر لے۔ کنا فرما لیا انہیں جو فرمایا جی۔ اچھا، اور روایت کیا گیا یہ رویہ ہے، پیچھے سے آپ دا مذہب اے رویہ، رویان علیین، رویان عمر، رویان تاں پیچھے کیا سی کہ معتبر روایتاں دوجیاں نے ابن مسعود فی المرجوح کے عین ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ ایک ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے قولوں کا، کیا فرمائے قول آپ نے قول کیا اس کا عراق میں، اور اسی طرح روایت کیا گیا کہ جناب ابی بن کعب، جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم سے، اے دوسرا قولی اور تیسرا مذہب کی بس ثالثو، یہ کہ پڑھے ام الکتاب کو ما جہرہ میں اور ما اسرہ میں، فاتحہ شریف خام خواہ پڑھے پنجا نمازاں دے وچ، سنیں امام قرات آہستہ کرے یا پیچھے مقتدی کی کرے، فاتحہ اون گل فاتحہ دی خاص پڑھے۔ اور یہ قول ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا مصر میں، اور اسی پر ہیں آپ کے اکثر اصحاب، سرکار کے اصحاب نہیں، امام علیہ اکثر و صحابی، اور امام مزائی، امام لیث بن سعد، ابو ثور، وابی قال عبادہ بن صامت صحابی، و عروہ بن زبیر، و سعید بن جبیر، و الحسن بصری، و مکحول، اور روایت کی کیا نبی ہریرہ و ابن عباس۔ اچھا جی، اور سنیں جی اے بھائی پڑھنا کیویں میں، اور مسئلہ مڈو شروع، فاتحہ پڑھنی کیویں، امام اچھی پڑھ رہے تھے بھی فاتحہ پڑھ رہے تھے، کیویں ایک دوسرے نال کم بنے گا، اور طریقہ فاتحہ کے پڑھنے کا امام کے پیچھے جاہریہ میں، سریہ وچ تو موج ہے، جاہریہ وچ کس وقت فاتحہ پڑھنی سو، کیونکہ ادھروں ویزا قرئ القرآن فاستمعوا، زبان سے تو بھی امر ہے، وہ نسکتی ہے، ایک خبر واحد ہے، تے کیویں پڑھے گا، کیویں پڑھے گا، ان کا طریقہ دسن لگے نے، کون شفافے، اور طریقہ قرات الفاتحہ کا خلف الامام جہریہ میں عند شافعی رضی اللہ عنہ یہ ہے کہ پڑھے مقتدی فاتحہ کو فی السکتۃ الثالثۃ، تیسرے سکتہ میں، کس میں اون کیڑے نے، عند شافعی رضی اللہ عنہ سکوت کرے امام 4 سکتے، انہوں نے امام 4 سکتے کرے، سکتہ بعد الاحرام الی شروع فی القرات، یہ ایسی بھی قائل ایک سکتہ ہے بھی اللہ اکبر تو بعد وہ سنا پڑھنی ہے، ایک سکتہ ہے جی، دھیان کریں جی۔ تے دوسرا سکتہ ہے بعد قول وللضالین، آمین سے پہلے، یہ کیوں سکتہ ہے؟ تاکہ ممتاز ہو جائے کس سے، ام الکتاب سے، آمین ممتاز ہو جائے۔ اور سکتہ بعد اس کے، آمین تو بعد پھر سکتہ مقتدی کی قرات کے لیے، تاکہ مقتدی فاتحہ پڑھ لوے، آمین تھوڑی دیر کر کے آمین کہے، پھر چپ کھلوتا رہے، تاکہ ہون پہ جانا، ہون پہ ہلا پہ جانا تھوڑی واری ہون، سارے کی کر لو فاتحہ پڑھ لو۔ اور سکتہ بعد تمام قرات کے قبل الرکوع، اے 4 سکتے نے، کنہ دے نزدیک؟ عجب یہاں شافعیہ سے شیعان 2 چیزیں کیڑیاں، اول یہ کہ نہیں ساکت ثابت 4 سکتے آثار سے، اخبار سے بالکل، بلکہ مشکل ہے ثابت کرنا سکتہ ثالثہ بے آمین تو بعد چپ کرے تاکہ کی کر لوے، فاتحہ پڑھ لوے جی، سنیں جی جی او تھے کدے گئے سا، اچھا جی بل یش کولو، اس بات سکتہ ثالثہ، بلکہ مشکل ہے یہ کہ ثابت ہو سکتتان بھی جیے، حتیٰ کہ اختلاف کیا ہے اس میں، اختلاف کیا گیا ان 2 سکتوں کے درمیان، جناب سامرہ اور جناب عمران بن حسین بھی ہیں بھی کہ کوئی نہیں جی، وہ سمجھے ہی۔ بسم اللہ الرحمن
والذا اسی لیے نہیں ثابت یہ دونوں سکتے کن کے نزدیک، بس نہیں قول کیا حنفیہ نے مگر سکتا اولا، تکبیر اولا تو بعد قرات تو پہلا صرف ایک ہی سکتا جی۔ اور ثانی دوسری گل دو تجب بڑیاں گلاں شافی دیاں، ایک دوجی گل کیڑی کہ سکتات، دوجی گل یہ کہ چارے سکتے نے نا کل سکتات ان کے نزدیک کیا ہیں، اے نے مستحب، تے قرات الفاتحہ جو کہ موقوف ہے سکتوں پر وہ کیا ہے، سنیں تے حالانکہ قانون ہے واجب کا مقدمہ، یاجب ان تکون واجبتاً، آئی چس کونی ہے، اچھا ٹھیک ہے کہ واجب کا مقدمہ واجب ہوتا ہے جی۔ پس جب ہونے وے کہ امام واسطے کیے مستحب ہے، جب مستحب ہے نا تو پس جب نہ سکوت کرے امام تو نہیں لازم امام پر کوئی محظور مستحب کے، اب جب یہ سکتے نہ کرے اور نہیں ممکن مقتدی کے لیے قرات کا فاتحہ کا پڑھنا حالانکہ ہے وہ مقتدی پر، بھی اے گل کے میں جوڑے بھی سکتے مستحب نے جڑا وچ کم کرنا ہے وہ واجب ہے جی، حالانکہ واجب کا مقدمہ واجب ہوتا ہے۔ وَمِنْهَا ہونا اور یہاں سے اختیار کیا بعض علماء نے علی تحقیق ہی فی تعارض الروایات، کیڑا کہ مستحب ہے قرات فاتحہ کی سریہ میں مطلقاً اور جہریہ میں، ان ساکا تھا تو جے امام چل سو چل لے، انہیں سمجھا بھی تراویاں پڑھا رہے ہیں تو پھر چپ۔ ہاں خذ ھذا کی خذ ھذا